أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پیارے بھائیو، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 99 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے یعنی روح قبض کرنے کی، تو اس کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ مجھے دنیا میں لوٹا دیا جائے، کس لیے کہ جو میرا عمل رہ گیا تھا میں وہ کر کے آ جاؤں۔ اور آگے جواب کیا آتا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، اب موقع نہیں ہے۔ قبر کا ساتھی، آج انشاءاللہ جس موضوع پر بات ہوگی وہ ہے قبر کا ساتھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بھلا قبر میں بھی کوئی ساتھی ہوگا؟ دنیا میں ہمارے ارد گرد ہمارے گھر والے، ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب رہتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ مرنے کے بعد یہی پیار کرنے والا خامند، والد، بھائی ہمیں قبر کے حوالے کر کے آ جائیں گے جہاں ہزاروں سال رہنا ہے، اور دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 38 میں کیا فرمایا؟ متاع الحیات الدنیا فی الآخرات الا قلیل، کہ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا تھوڑی سی چیز ہے، تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ وہ قبر جہاں نہ سورج کی کرنیں ہوں گی، نہ چاند کی چاندنی ہوگی، نہ ستاروں کی لو ہوگی، نہ چراغوں کی روشنی۔ قبر میں نہ ماں باپ ہوں گے، نہ بیوی بچے ہوں گے، نہ کوئی پیر و مرشد ہوگا، اللہ اکبر، نہ کوئی حاجت روا اور مشکل کشا، نہ کوئی محافظ اور باڈی گارڈ ہوگا۔ یہ قبر مٹی کا گھروندہ، مٹی کا فرش، مٹی کا بستر ہوگا۔ گھٹن ہوگی پیارے بھائیوں، کیڑے مکوڑے ہوں گے، زہریلے سانپ ہوں گے اور بچھو ہوں گے، اور اندھے اور بہرے فرشتے گرز تھامے کھڑے ہوں گے، نہ جائے فرار اور نہ جائے قرار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ ما رأیت منظرا قط الا القبر افظع منہ، کہ میں نے قبر سے گھبراہٹ والی جگہ اور کوئی نہیں دیکھی۔ اور پیارے بھائیوں، قبر ہر روز پکارتی ہے، میں تاریکی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میرے پاس آنا تو روشنی لے کر آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی جنازہ فجلس علی شفیر القبر فبکا حتی الثرى ثم قال یا اخوانی لمثل هذا فعدوا۔ ابن ماجہ میں کی روایت اس میں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ میں تھے، کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ کر اتنا روئے کہ زمین تر ہوگی، اور کیا فرمایا؟ یا اخوانی، اے میرے بھائیو، لمثل ھذا، یعنی اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ اسی طرح پیارے بھائیو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر کے حوال بتا دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں دعا کرتا تو میں تمہیں جو ہے وہ قبر میں جو حالات ہونے والے بتا دیتا۔ اسی طرح پیارے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخری تشہد میں درود کے بعد ہمیں کیا دعا سکھلائی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم و من عذاب القبر، جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے بچاؤ۔ میرے بھائیو اور میری بہنوں، قبر میں آنے والے فرشتوں کے دانت گائے کے سینگ کے برابر بڑے بڑے اور آواز بجلی کی طرح گرجدار ہوگی، دانتوں سے زمین کو کریدتے ہوئے آئیں گے۔ امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ پوچھنے پر فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا اس کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں دنیا کا سفر کرنا ہو، ایک شہر سے دوسرے جگہ شہر جانا ہو، ایک ملک سے دوسرا ملک جانا ہو، تو کتنی دفعہ پاسپورٹ پر نظر جاتی ہے، ویزا چیک کرو، ٹکٹ چیک کرو، ٹکٹ کنفرم ہے کہ نہیں، اور وہ جگہ جہاں ہزاروں سال رہنا ہے اس کی خبر ہی نہیں۔ قبر میں میت کو رکھتے ہوئے 3 سوال ہوں گے،
کہ من ربو کا تیرا رب کون ہے۔ توحید کا سوال سب سے پہلے بھائیو، اگر توحید پر زندگی گزری ہوگی تو آسان سوال ہے ربی اللہ، ورنہ کیا کہے گا؟ ہا لا ادری، میں تو نہیں جانتا ہوں۔ دوسرا سوال ومن نبیوں کا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا، ان کی بات مانی ہوگی تو آسان سوال ہے نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورنہ کیا کہے گا؟ ہا لا ادری، میں تو نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، جب کسی قبر میت کو دفنا لیتے تو کیا فرماتے؟ استغفروا لاخیکم واسألوا له التثبیت فانه الآن یسأل، کہ اپنے بھائی کے ثابت قدمی کے لیے دعا کرو کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اثنان ویبقى واحد عملہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میت کو دفنانے کے لیے لے کے جاتے ہیں تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتے ہیں، ایک اس کا عمل، ایک اس کا اہل و عیال، اور ایک اس کا مال۔ دونوں چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اہل و عیال اور مال واپس آ گیا، جو اس چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے وہ اس کا عمل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، آج عمل ہے حساب نہیں، لیکن کل حساب ہوگا، پھر عمل کی گنجائش نہیں ہوگی۔ پیارے بھائیو، الاعمال الصالحۃ جنۃ من عذاب القبر، نیک اعمال عذاب قبر سے جو ہے وہ ڈھال ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وہ تدفین کے بعد پلٹنے والے لوگوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے جو کہ طبرانی اور صحیح ترغیب و ترہیب میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے، جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ و خیرات اسے دور کر دیتی ہے، جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے نیک اعمال ہیں ہمارے بھائیو۔ آج ہم قبر کی خوفناک گھاٹی سے غافل ہو گئے، دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر کھو چکے ہیں کہ بھولے سے بھی قبر کا ذکر نہیں کرتے، موت کا ذکر نہیں کرتے۔ اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ انسان غفلت میں پڑا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ قبر میں جا پڑتا ہے، یعنی قبر کی طرف چلا جاتا ہے۔ بھائیو، نیک اعمال عذاب قبر سے ڈھال ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں ایک بہت ہی خوبصورت شکل میں معطر خوشبو سے ماشاءاللہ خوبصورت نوجوان آتا ہے، اور میت والا جو شخص ہوتا ہے وہ اس سے کیا پوچھتا ہے؟ من انت، تم کون ہو؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ انا عمل کا صالح، میں تمہارا نیک عمل ہوں، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیری توحید ہوں، میں تیرا صدقہ و خیرات ہوں، میں تیری نماز ہوں، میں تیری نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا ہوں، میں تیری صلہ رحمی کرنا ہوں، میں تیری تلاوت قرآن ہوں، میں تیرا عمرہ کرنا ہوں، میں تیرا حج کرنا ہوں، میں تیرا ذکر اللہ ہوں، میں تیرا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوں، میں تیرے نفلی روزے رکھنا ہوں، میں تیری نماز جنازہ پڑھنا ہوں، میں تیرے لوگوں کی مدد کرنا ہوں، میں تیری زکوٰۃ دینا ہوں، میں تیری بیمار کی عیادت کرنا ہوں، میں تیرے لوگوں کو سلام کرنا ہوں، میں تیری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہوں، میں تیری استغفار کرنا ہوں، میں تیری توبہ کرنا ہوں، میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوں، میں تیرا دینی علم سیکھنا اور اس پر عمل کرنا اور آگے لوگوں تک پہنچانا ہوں۔ یہ ہے میرے نیک قبر کے ساتھی میرے پیارے بھائیوں۔ صحیح الجامعہ اور صحیح ترغیب میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد اور قبر میں 7 اعمال کا ثواب اس تک پہنچتا رہتا ہے۔ کون سے ہیں وہ اعمال؟ سنیے ذرا غور سے۔ سب سے پہلا اور سارے فرست جو عمل ہے وہ ہے علماً علمہ و نشر، جو اس نے علم کو آگے پہنچایا، نشر کیا۔ نمبر 2، قرآن پاک کسی کو ہدیہ دے دیا۔ نمبر 3، کوئی سایہ در یا پھل دار درخت لگا دیا۔ نمبر 4، کنواں کھدوا دیا۔ نمبر 5، نیک اولاد چھوڑی۔ نیک اولاد ہے بھائیو، ایسے نہیں کہ نیک اولاد چھوڑ دی، نہیں، نیک اولاد جو آپ کے لیے پیچھے سے دعا کرے۔ نمبر 6، مسجد بنوائی۔ نمبر 7، نہر جاری کرا دی۔ پیارے بھائیو، وقت بہت کم رہ گیا، کسی بھی لمحے موت کا فرشتہ آ سکتا ہے، اور جب فرشتہ آئے گا تو پھر انسان اس وقت پہنچتا گا۔ سورۃ نحل آیت نمبر 96 میں کیا فرمایا؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے، یہ جوانی، یہ مال و دولت، یہ نوکر و چاکر، یہ بنگلہ و گاڑی، سب ختم ہونے والے ہیں، اور باقی رہنے والے کیا ہیں؟ وما عند اللہ باق، نیک اعمال ہیں جن کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ پیارے بھائیو، وہاں یعنی جب قبر میں سوال ہوگا من ربوں کا، تو کیا دنیا کی زندگی میں آپ نے رب کو پہچانا؟
رب کے حقوق ادا کیے، رب کی مقررہ کی ہوئی حدوں کا خیال رکھا، کبھی خیال کیا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، بڑا خیال تھا بیوی ناراض نہ ہو جائے، بڑا خیال تھا بیٹا کبھی ناراض نہ ہو جائے، بڑا خیال تھا کہ افسر اور باس ناراض نہ ہو جائے، بڑا خیال تھا کہ رشتہ دار کہیں ناراض نہ ہو جائیں، لیکن یہ خیال کتنے مسلمانوں کے دل میں ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے یا خوش ہے؟ آج وہ ناراض ہی ہے، تبھی آج ہم مسلمان ہر طرف ذلیل و خوار ہیں۔ اور آخری بات میرے بھائیو، حضرت ابوبکر صدیق جو کہ اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں، پیارے بھائیو، جنت کے 8 دروازوں سے ان کو پکارا جا رہا ہوگا، آ جاؤ ابوبکر، آ جاؤ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے دیکھیے آپ، ان کے میں شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ موت اور قبر کا خوف کس قدر ان کا طاری رہتا، جو کہ آپ اس شعر سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل، کہ یا اللہ میرا حال کیا ہوگا، میرے پاس تو ایک بھی نیک عمل نہیں ہے۔ سو اعمال کثیر زاد تعاتی قلیل، جبکہ برے اعمال بہت زیادہ ہیں اور اطاعت کی کنجی یعنی نیک اعمال بہت ہی قلیل ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس امت میں نبیوں کے بعد جن کا درجہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔